ماحول میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت برڈن ہے، ایک انزائٹی ہے۔ انسانی زندگی کی جو تبدیلی ہے نا، یہ تبدیلی محض یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈانس کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جی میڈم، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور جس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ دین پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے خاردار چھاڑیاں، تو مجھے جیسے میں اوور تھنکر ہوں اور تھوڑا انزائٹی کا بھی شکار ہو جاتی ہوں، تو بچوں کے حوالے سے میں بہت زیادہ اوور تھنک کرتی ہوں، اس لیے کہ جیسی زندگی ہم نے گزار لی یا جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کر لیا، اب یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کا جو برڈن میں اپنے پر محسوس کرتی ہوں، یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں، مے بی مجھے باقی مدرس کا نہیں پتا، لیکن میں ایسے بہت سی مدرس کو جانتی ہوں جن پر اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کی ایک برڈن ہے، ایک انزائٹی ہے۔ جب میری 10 سال کی بچی کو میں یہ بتاتی ہوں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، یا شادی پہ آپ نے ڈانس نہیں کرنا، یا اس کی جو کچھ بھی میں اس کو بتاؤں، تو وہ جب کسی بڑے کا، اپنے باپ سے بھی بڑے کا نام لے کے مجھے جب یہ کہتی ہے کہ مما وہ بھی تو کرتے، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، میں اس کے کسی بڑے کے حوالے سے کیا جواب دوں۔ یہ ایک ایسا دور ہے، میں اب سمجھتی ہوں کہ اس میں بچوں کی تربیت، مجھے لگتا ہے بچوں کی بھی جو روحیں ہیں نا وہ بے سکون ہیں، وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ تو میڈم میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے کون سے بیبی سٹیپس ہیں جس میں بچوں کو بھی برڈن نہ لگے کہ وہ اب اسکول جا رہے ہیں بچے، اب ساری مدرس میں سے ایگری کریں گی کہ کس طرح کے ٹوائز آ گئے ہیں، کس قسم کی چیزیں آ گئی ہیں جس سے بچوں کو ایک جنون سوار ہے کہ وہ لینا ہے یا یہ چیز کرنی ہے، یہ ہماری بات ماننی ہی پڑے گی آپ کو۔ اس کے بعد پھر وہ پیرالل ہم ان کو دوسری بات بھی سمجھا رہے ہیں، یا ان کے ارد گرد اسکول کے بچے جو باتیں کر رہے ہیں، یا ماں کچھ اور کر رہی ہے، ٹیچر کچھ اور بتا رہی ہے اور گھر میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے دل کی تڑپ سامنے رکھی، نیچرلی یہ ایک ماں کے دل کی تڑپ نہیں ہے، آلموسٹ ہماری سوسائٹی اس کا شکار ہے ہر طرف، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ پہلی بات ہے، سب سے پہلے ماں کو خود اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا۔ ماں اگر اپنے بچے کو، ماں اور باپ اگر وہ بچے کو ایک ایسی دنیا کا سوار بنائے رکھیں گے، اس کا مسافر بنائے رکھیں گے جہاں وہ کانفلکٹ کا شکار، اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ سب کیا ہے، ہمیں مل کے اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ڈیسیژن لینا پڑے گا۔ اب آپ بیبی سٹیپس کی بات کرتے ہیں، بیبی سٹیپس ہو سکتے ہیں، لیکن بیبی سٹیپس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چینج جو ہے وہ پرماننٹ چینج ہوگی۔ ہلکی ہلکی ایفرٹس ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا بندہ مطمئن رہتا ہے، لیکن سم ٹائمز ایسے سٹیپس ہوتے ہیں، لیکن پہلے سمجھنے کی بات ہے۔ انسانی زندگی کی جو تبدیلی ہے نا، یہ تبدیلی محض یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈانس کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی جو ہے وہ یعنی ویپ پیتا ہے یا نہیں پیتا، کوئی اسی طرح سے دوسری باتیں یعنی اخلاقی اعتبار سے دیکھ لیں، یا یہ کہ جو ایک ریس لگی ہوئی بچوں کے ٹوائز کی یا بچوں کی ایکٹیویٹیز کی یا بچوں کے ڈیزائرز کا جو ماحول ہے، یعنی یہ تو یعنی 100% یعنی سوچ کا عمل ہے۔ اور آپ یہ کہ رائٹ بات ہے کہ جہاں پہ آپ پریشان ہو رہی ہیں، سوچ رہی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک بیج بونے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ادھر بیج بوئیں اور ادھر سے فصل آ جائے، ادھر سے بیج بوئیں فصل آ جائے، ٹائم لگتا ہے، اور لازمی طور پر بیج سے لے کے درخت بننے تک ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ گندم کا بیج بوئیں اور آپ جو ہے وہ چنے کی فصل کی امید رکھیں، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ اگر آپ انگزائٹی کے لیے، اگر آپ ڈپریشن کے لیے، آپ اسٹریس کے لیے پریشان ہیں، اب سوچیے کل آپ کا بچہ کتنا سٹریس کا شکار ہوگا، وہ بچہ جو آج ڈیزائرز کی دنیا میں جیتا ہے۔ میں صرف ایک سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو، اپنے ڈیزائر کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو خواہش پرستی تو سکھائی ہے، خدا پرستی نہیں سکھائی۔ تو ایک دنیا ہے جس میں آپ بچوں کو خواہش پرست بنا سکتے ہیں، خدا پرست۔ جب آپ خواہش پرست بنائیں گے تو آپ بیبی سٹیپس خدا پرستی کے لیے لیں گے بھی تو خواہش پرستی حاوی آگے۔ میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں، سب سے پہلے اپنا مائنڈ کلیئر کریں، بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، خود فرسٹ ہینڈ نالج لیں۔ خود سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، خود سیکھے بغیر آپ بچے نہیں بچا سکتے، اور بچوں کی تربیت کرنا اور بچوں کو ایک خاص سٹیج تک لے کے جانا، یہ اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ جو کچھ بچے کو بنانا چاہتے ہیں، آپ کی ایفرٹس اس کی طرف جائیں۔ تو آپ اگر مجھے بتا سکیں کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، کہ وہ
دنیا میں کیا کرنے کے قابل ہو جائے. مومن. اگر آپ مومن بنانا چاہتے ہیں تو اس جگہ پہ جہاں آپ اسے اسکول میں بھیجتے ہیں، جس ماحول میں رکھتے ہیں، وہ کبھی مومن نہیں بن سکتا. اب بنانا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں، میں خیال ہو کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. ہم یعنی کہ دیکھیں چاہتے کچھ ہے، راستہ غلط اختیار. آپ اگر کراچی جانا چاہتے ہیں فرض کریں، اور آپ ٹکٹ پشاور کا لے لیتے ہیں اور رخ آپ کو پشاور کی طرف، وہ کراچی تو کبھی نہیں آئے. آپ حرم جانا چاہتے ہیں اور آپ یو ایس اے کا ٹکٹ لے لیتے ہیں اور بچوں کو لے کے آپ یعنی یو ایس اے کی سیر کراتے ہیں، تو نیچرلی یعنی وہ یو ایس اے تو پہنچ جائیں گے لیکن حرم تو نہیں پہنچ سکتے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں کلیئرٹی چاہیے. دیکھیں یہ ایک حادثہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں بچے دنیا میں رہنے کے قابل بھی ہوں لیکن وہ رب کے بھی رہیں. اس کا بھی طریقہ کار ہے، اس کے لیے کچھ بیسک سٹیپس لینے پڑیں گے لیکن سمجھنے کے بعد، کیونکہ ابھی آپ کا ذہن خود یعنی ان ساری چیزوں سے نکل نہیں پا. ایک دیکھیں رسول اللہ کی بھی ایسی کیفیت تھی جس وقت آپ ہیرا میں جاتے تھے، جب ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری ساری قوم اس سارے ماحول سے کیسے نکلے گی، اور آپ اتنا زیادہ سٹریس میں تھے کہ آپ اپنے بچوں کو، گھر کو، سب چیزوں کو چھوڑ کے ایک ویرانے میں، ایک خار میں چلے گئے. اور ہم سے زیادہ ورس ماحول تھا. ہم سے زیادہ ورس ماحول تھا. ہمیں لگتا ہے شاید آج سب سے برا ماحول آ گیا. کانفلکٹ آتا ہے دو ماحولوں کے بیچ میں. دیکھیں ماحول اندر کا ہو یا باہر کا، بات یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے ٹرائیوکا ہے. آپ تربیت کے لیے دیکھیں، ٹریننگ کے لیے دیکھیں، فیملی، آپ کا اسکول اور آپ کی سوسائٹی. فیملی میں کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں وہ تو کنٹرول کر سکتی ہوں. اسکول میں کیا ہوتا ہے، آپ اسے ڈسکس نہیں کر رہے، آپ ڈسکس کر رہی ہیں سوسائٹی کو. سب سے زیادہ اثر تو اسکول کا ہے. تو اسکول میں جو کچھ وہ پڑھتا ہے، جس طرح اس کا مائنڈ پریپیئر ہوتا ہے، تو یہ تو مائنڈ سیٹنگ ہے، آل مائنڈ سیٹنگ. اسکول کی تعلیم بھی جیسے وہی اسکول چوز کیا گیا جو اسلامک تھا، لیکن وہاں آنے والے بچے، وہاں کا میرا مطلب مقصد یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جی آپ کی بات ٹرو ہے. جو پریشانی ہے میں اس کو بھی پورے طریقے سے فیل کر رہی ہوں. دیکھیں اسکول کا اسلامک یا نان اسلامک ہونا اس بات پر تو ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ اسکول والے جو ہیں وہ دعائیں سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے، یا اسکول میں جو ہے ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے. بات یہ ہے کہ کسی بھی ماحول سے بچہ آئے، اسکول والے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک بچے کے اندر خدا پرستی اور اس الہ کی محبت پیدا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اصل چیز جو اگر آپ دیکھیں تو اپنے کریٹر سے کنیکٹ ہونا نا. ایک ماں نگرانی کرتی ہے لیکن اصل میں انسان مطمئن کس بات سے ہو جاتا ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ سے متعلق کر دیتے ہیں اور جب آپ اسے ایسی تعلیم دے دیتے ہیں، جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے حوالے، کہ اب میں نے تو آپ کے لیے جو کرنا تھا میں نے کر لیا، اب باقی جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. جو آپ کی پریشانی ہے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں. دعا یہ کرنا چاہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول کرے، اس پریشانی سے آپ کو نکالے، اور آپ کی جو الجھن ہے اللہ تعالیٰ اس کا حل نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آگے بڑھ کے اپنی جنریشنز کو بچانے کے لیے ایفرٹس کر سکیں.